اس کے اوپر وہاں بات چیت بھی ہوئی. سیکورٹی کاؤنسل نے یہ کہا اس وقت کہ ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کشمیر کو، کیونکہ یہ خطے کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ یہاں جنگ ہو جائے، اس کے بعد ہم جوناگڑھ کو دیکھیں گے. مگر آپ دیکھیں کہ دو یا کتنے ریزولوشنز آ چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، مگر ہندوستان اس کو ماننے کے لیے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کو تیار نہیں ہے گا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ایک اتنی بڑی عالمی عدالت آپ کہہ دیں، ایک جرگہ کہہ دیں یونائٹڈ نیشنز کو، جب اس کی بات نہیں مانتا ہے ہندوستان. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کے اندر آج مسلمانوں کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا ہے گا، تو یہ ہمارے جوناگڑھ میں تو ایسا کوئی سچویشن ہوا نہیں. کیونکہ جب یہ مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے تو ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے. بہرحال جو بھی ہوا، مگر جب عوام کو یہ پتہ لگا تو عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک ریاست کے اندر بغاوت ہوئی. ریاست جوناگڑھ میں اس طرح کی عوام کی طرف سے کوئی بغاوت نہیں ہوئی. وہ اپنے آخر وقت تک کے اپنے نواب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ سچویشن تھا. ہم آج پرائم منسٹر مودی اور اس کے سرکار کو کہیں گے کہ ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم جو ہے اس کو بند کرا جائے، اس کو بند کرے ہندوستان سرکار. اور اس کے ساتھ ہی پھر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد پھر جو تھا پاکستان میں ہم لوگ رہے، اور آج ہم ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. پاکستان نے کچھ دن پہلے اپنے نقشے کے اندر ریاست جوناگڑھ کو شو کرا. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح 1960s کی دہائی میں جو پاکستان کا نقشہ تھا اس کے اندر جوناگڑھ کو ضرور دکھاتے تھے اس نقشے میں. اور اس زمانے میں سٹیمپس بھی چلا کرتی تھیں، پوسٹل سٹیمپس، اس کے اندر بھی دکھایا کرتے تھے وہ. تو اب وہ اس کے بعد بیچ میں یہ کہیں غائب ہو گیا. ہم تو ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہے کہ آج جوناگڑھ کا جو ایشو ہے یہ سرفس کر گیا ہے گا. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو پاکستان ہے اس میں یہ بالکل ایک لوگوں کو اچھی طرح اس کے بارے میں پتہ ہو جائے. ایک اویئرنیس کمپین ہم چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنے سال 70 سال اس طرح سے دبا رہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہماری بنیاد ہے، کیونکہ ہمارا گھر ہے. اگر جو اس کو ہم زیادہ اچھی طرح مضبوط کریں گے تو اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ بہتر کھڑی ہوگی آگے مستقبل کے لیے. تو ہم جو ہیں اب یہ ہے گا کہ ہمارا جو اگلا پھر ہدف یہ ہوگا کہ ہم جو ہیں اس ایشو کو لے کے انٹرنیشنل ارینا کے اندر جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اندر جائیں گے، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری کافی جو ہے یہاں ایمبیسڈرز سے اسلام آباد میں ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں گی. اور اس کے علاوہ ہماری دوسری بھی گورنمنٹ آفیشل سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں گی. ہم نے ہماری کچھ وہاں منسٹری آف فارن افیئرس میں بھی ہم گئے تھے، تو وہاں بھی ہمارے کچھ منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئے، اور الحمدللہ میری پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہ جو نقشہ ان نے شو کرا ہے پاکستان نے، دا اسٹیٹ آف پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے کوئی ایک حکومت کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دستخط فرمائے. تو یہ ہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا نواب آف جوناگڑھ کا اگر جو پوزیشن مضبوط ہوگا یہاں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی مضبوط جوناگڑھ کا کیس بنے گا، اور اس کو آگے تک کے لے جانے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جوناگڑھ کا ایک بہت پاورفل کیس ہے، بہت پاورفل ایشو ہے. اس کے اندر ہم نے بین الاقوامی نوعیت کے جو ہیں قانون دان ہیں، ان سے ہم نے اس کا جوناگڑھ کا سٹیٹس اور نواب آف جوناگڑھ کا سٹیٹس نکالا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواب آف جوناگڑھ کا سٹیٹس یہ بنتا ہے گا کہ ساورن ان ایگزائل بنتا ہے گا. ایک بادشاہ جو ہوتا ہے گا، ایک حاکم جو ہوتا ہے ریاست کا، جو جلا وطنی کے اندر بیٹھا ہوا ہے گا. مگر ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے.
مگر اسٹیٹس بین الاقوامی قوانین میں یہ بنتا ہے گا. تو انشاءاللہ یہ ہے گا کہ ہماری آخری وقت تک کے جد و جہد رہے گی جوناگڑھ کی کو آزادی دلانے کے لیے. میں پاکستان کے لوگوں سے خصوصاً نوجوان نسل سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جو ہیں ہمارا اس کے اندر ساتھ دیں. میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا وہ ساتھ دیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا ایک دو دن سے ہمارا جو وہ ٹرینڈ چل رہا تھا وہ سب سے مقبول تھا، نمبر 1 پر چل رہا تھا جوناگڑھ. جس طرح لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا جب ہماری جو لاسٹ 9 نومبر کو ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس وقت میں اسلام آباد میں تھا. تو آج نمبر 1 چل رہا ہے. ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، اس وقت بھی نمبر 1 چل رہا تھا، ساری پولیٹیکل ڈگنیٹریز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو جوناگڑھ نے پیچھے چھوڑ دیا اور جوناگڑھ نمبر 1 چل رہا ہے گا. شکر الحمدللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا کروں کہ یہاں آج ہمارا مظاہرہ ہوا، جسے نوابزادہ علی مرتضیٰ خان جی ہمارے ہیئر اپیرنٹ میرے بیٹے ہیں جن نے اس کو لیڈ کرا پریس کلب کے اوپر. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پریس کانفرنس کری. پریس کانفرنس پورے پاکستان میں ایک ہی ہوئی ہے یہاں جوناگڑھ ہاؤس میں. باقی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھٹے کے اندر وہ ہوا ہے گا، مظاہرہ کرا ہے گا اللیگل آکوپیشن آف جوناگڑھ کے بارے میں. اس کے بعد حیدرآباد میں ہوا ہے، اس کے بعد سکر میں ہوا ہے، اور لاہور میں ہوا ہے، اور انشاءاللہ ملتان میں ہوا ہے، اور اسلام آباد میں ہوا ہے، جسے ہمارے جو ہیں دیوان صاحب ہز ایکسلنسی سلطان احمد علی صاحب جو ہیں وہ اس مظاہرے کو ان نے کرا آج. اور ہمارے پاس خبر بھی آ گئی کہ ماشاءاللہ وہ بڑا سکسیسفل مظاہرہ ہوا. میں ہمارے دیوان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا کہ جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا فار دا لاسٹ 20 ایئرس. ان کے جو بڑے بھائی ہیں گے حضرت سلطان ہز ایکسلنسی حضرت سلطان محمد علی صاحب جو ہیں ان نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور یہ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے. تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر، ہر آپ کوئی بھی ملک میں جائیں تو ہوتے ہیں، اور وہ ایسا ایک جنرل اوپینین ہوتا ہے ان کی عوام کا، اپنے لوگوں کا، کہ وہ اس کی پھر یہ ہے گا کہ اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں گے اس کے اندر، تو اس کے پھر یہ ہے گا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مختلف ملکوں کے جو سرکار ہوتے ہیں وہ اپنی پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں. تو ان کا ایک مسلم تھنک ٹینک ہے گا مسلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا کوآپریشن کرا. اور میں تمام لوگوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جوناگڑھ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے گا، یہ تمام پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ اب جو ہے جوناگڑھ ان ایکسیشن ود پاکستان ہے، اور انشاءاللہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان، اینڈ جوناگڑھ از پاکستان. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل. آپ 1947 کے بعد آپ کے پاکستان واپس آ گئے، جب پیرنٹ مارا گئے، اس کے بعد کوئی وہاں پر آپ لوگ کی نسل میں کوئی گیا کہ نہیں گیا واپس؟ دیکھیں جتنے ڈائریکٹ جو اولادیں تھیں ہمارے دادا حضور کی، ان کو تو یہ حکم ہوا کہ آپ یہاں آ جائیں، تو وہ یہاں آ گئے، پاکستان آ گئے. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں وہاں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے باپ داداؤں کی جو دوسری اولادیں ہیں وہ ہیں وہاں، سمجھے، ہندوستان میں ہیں، کیونکہ ہماری والدہ کا تعلق بھی ریاست بھوپال سے تھا. ہماری والدہ کا، ہماری دادی کا بھی تعلق ریاست بھوپال، نواب حمید اللہ خان جو تھے یہ ان کے کزنس تھے، ان کا جونیئر ہاؤس تھا نواب بھوپال کا. تو وہاں بھی بھوپال میں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. اور پھر یہ ان کی اسٹیٹس کی بڑی وہ ہوتی تھی، آپس میں رشتہ داریاں ہوتی تھیں. لوہارو اسٹیٹ ہوا، آپ کا وہ رامپور ہوا، یہ دوسرے ہوئے. پھر دو نوابین جو ہمارے خاندان کے تھے، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ جو ہمارے جدان جن سے چل رہے تھے، ان نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرا. نواب صاحب بالا سندھ اور وہاں گئے،
نواب صاحب رادنپور وہاں گئے، اور جوناگڑھ اور اسٹیٹ اور ماناودر اسٹیٹ نے پاکستان کے ساتھ علاق کرا. تو ایسے تو ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں بہت، قبیلے کے بھی لوگ ہیں بہت، مگر جو ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس تھے نواب کی اولادیں وہ تو سب یہاں آ گئی 1947 میں. میں تو پھر یہاں اس کے بعد ہی پیدا ہوا، مگر یہ تھا کہ میں نے وہ ریاست تو نہیں دیکھی، مگر وہ لوگ وہی تھے، ریاستی لوگ تھے، اور یہ گھر میں پورا ایک ماحول بھی وہی تھا ریاست کا. تو وہ ماحول میں بچپنے سے، اب اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ ایج نہیں تھی، وہ ریڈیو بج رہا ہوتا تھا ایک کونے میں پڑا ہوا. تو ہم نے جو دیکھا، جس میں میں پل کے بڑا ہوا، تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو اتنا جوناگڑھ کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ تو وہ اس وجہ سے مجھے ایک ایک شہر اور ایک ایک بات کا اس وجہ سے پتہ ہے کہ وہ پرانے لوگ تھے، وہ باتیں کرا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ پل کے بڑا ہوا یہاں. تو وہ سب چیزیں ریکارڈنگ رہ گئی میرے ان مائی سب کانشیس مائنڈ، جو کہ ہوتا ہے ایک بچے کا، جو کہ 15 سال کی عمر تک کے وہ ہوتا ہے گا. تو یہ ہوا. جی، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جوناگڑھ از اے پولیٹیکل ایشو، 100% پولیٹیکل ایشو ہے گا. کشمیر کے بات کرو. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے بھی کچھ مسلمانوں پر رحم کرے اللہ تعالیٰ، اور وہاں کے بھی کچھ حالات ہو جائے. وہ تو بڑی قربانیاں دے رہیں گے اپنے، اور ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے. اور انشاءاللہ جو ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.